مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ علم کے بغیر عمل بعض اوقات گمراہی تک لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو راستے کا علم ہی نہ ہو اور انسان گھر سے نکل پڑے تو کیا منزل تک پہنچ جائے گا؟ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے جنت تک پہنچنے کا راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان اس راستے پر چلے نہ تو وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ تو جنت کا راستہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ علم نور ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج علم کے لیے ہم کتاب پڑھتے ہیں قرآن مجید۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ سورۃ الاحقاف۔ تھوڑی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے مگر ساتھ حق کے اور وقت مقرر کے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جو وہ ڈرائے گئے اعراض کرنے والے ہیں۔ تو ان آیاتوں میں بتایا گیا ہے کہ اس صورت کے آغاز میں پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کی ثنا اور تعظیم بیان کرتے ہیں اللہ پاک، اور اس بارے میں اور
اس بارے میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ وہ کتاب سے روشنی حاصل کرے، رہنمائی حاصل کرے، اس کی آیات میں تدبر کرے، اس کے خزانوں تک پہنچے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا تو ان کے ساتھ ہی آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر بھی کیا۔ تو جس نے آسمان اور زمین بنائے اس نے یہ کتاب اتاری، اور اس نے یہ اس لیے اتاری تاکہ انسان اس زمین اور آسمان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر قائم کر سکے، ان سے صحیح فائدے اٹھائے، اور پھر الٹیمیٹلی جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو یاد رکھے اور اس کی عبادت کرے، اور اس بات پر پورا یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کہہ دیجئے، کیا دیکھا تم نے جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے؟ دکھاؤ مجھے، کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے زمین سے، یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں میں؟ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کہ یا باقی ماندہ علم میں سے اگر ہو تم سچے۔ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پکارتا ہے سوائے اللہ کے انہیں جو نہیں وہ جواب دے سکتے۔ اسے قیامت کے دن تک قیامت کے دن تک یہ لوگ ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دے سکیں گے، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہے۔ اب سوچئے، کوئی بت بنایا ہو کسی نے، کیا وہ جواب دے سکتا ہے؟ اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، ہوں گے وہ ان کے لیے دشمن، اور ہوں گے وہ اس کی عبادت کے انکاری۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات واضح، کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں جب وہ آ گیا ان کے پاس، یہ ہے جادو کھلم کھلا۔ جب جنہوں نے کفر کیا وہ اقرار کرتے کہ یہ تو کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ کتاب خود معجزہ ہے، تو اس کے بدلے انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ یا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا۔ کہہ دیجئے، اگر گھڑ لیا ہے میں نے اسے تو نہیں تم مالک ہو سکتے میرے لیے اللہ سے کسی چیز کے، وہ زیادہ جاننے والا ہے اسے جو تم مشغول ہوتے ہو جس میں، کافی ہے اس کا گواہ ہونا درمیان میرے اور درمیان تمہارے، اور وہی ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ قل ما كنت بدعا من الرسول، کہہ دیجئے نہیں ہوں میں نیا رسولوں میں سے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہیں میں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، مگر اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، اور نہیں میں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا۔ انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کس سے کہلایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو صرف وہ جانتا ہوں جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، ہاں، اور کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کہہ دیجئے، کیا دیکھا تم نے اگر ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور کفر کیا تم نے ساتھ اس کے، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے اس جیسے کلام پر، پس وہ ایمان لے آیا، اور تکبر کیا تم نے، بے شک اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے، اگر ہوتا وہ بہتر نہ وہ سبقت لے جاتے ہم پر طرف اس کے، اور جبکہ نہیں انہوں نے ہدایت پائی ساتھ اس کے تو ضرور وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے پرانا۔ اور اس سے پہلے بھی کتاب موسیٰ کی رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ وہ ڈرائے انہیں جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں ساتھی جنت کے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. اور تاکید کی ہم نے انسان کو ساتھ اپنے والدین کے احسان کرنے کی. اٹھایا اسے اس کی ماں نے تکلیف سے اور اس نے جنم دیا تکلیف سے، اور حمل اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا 30 ماہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو اور وہ پہنچا 40 سال کو، اس نے کہا اے میرے رب توفیق دے مجھے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، وہ جو انعام کی تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، تو راضی ہو جائے جس سے، اور اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد میں، بے شک میں توبہ کی میں نے طرف تیرے اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہاں والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی پھر خاص طور پر ماں کے حق کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ احسان کو جہاد سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے. ماں کے ساتھ نیکی جو ہے کبیرہ گناہ معاف کرنے کا باعث بنتی ہے. والدین کی خدمت ان اعمال سے ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہی لوگ ہیں جو ہم قبول کر لیتے ہیں ان سے بہترین جو انہوں نے عمل کیے، اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے، جنت والوں میں ہوں گے. وعدہ ہے سچا جو وہ یہ تھے وہ جو وعدہ کیے جاتے. اور وہ جس نے کہا اپنے والدین سے اف تم دونوں کے لیے کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، حالانکہ تحقیق گزر چکی امتیں مجھ سے پہلے. اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے، کہتے ہیں تیرا برا ہو، ایمان لیا، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں یہ مگر کہانیاں پہلوں کی. یہی لوگ ہیں جو جو حق ہو گئی ان پر بات امتوں میں، تحقیق جو گزر چکی ان سے پہلے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، بے شک وہ تھے وہ خسارہ پانے والے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس میں جو انہوں نے عمل کیے، اور تاکہ وہ پورا بدلا دے انہیں ان کے اعمال کا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر ایک کا درجہ عمل کے حساب سے ہوگا. تو جتنے مطلب عمل اچھے ہوں گے اتنے درجات بھی بلند ہوں گے. اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، کہا جائے گا لے چکے تم اپنی نعمتیں اپنی زندگی میں دنیا کی، اور فائدہ اٹھا لیا تم نے ان کا، تو آج تم بدلا دیے جاؤ گے عذاب رسوائی کا، بوجہ اس کے جو تھے تم تکبر کرتے زمین میں بغیر حق کے، اور بوجہ اس کے جو تھے تم نافرمانی کرتے. صاحب کرام جو تھے اور نیکیوں کا دنیا میں بدلہ ملنے پر بھی بڑا ڈرا کرتے تھے کہ مطلب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے گا تو ہم آخرت میں اس سے شاید محروم رہ جائیں گے، اس لیے صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے. وَاذْكُرْ اور ذکر کیجئے بھائی کا عاد کے، جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں، اور تحقیق گزر چکے کئی ڈرانے والے اس سے پہلے اور اس کے بعد، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے ایک بڑے دن کے. انہوں نے کہا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہمیں ہمارے الہوں سے، پس لیا ہمارے پاس جس کی تو دھمکی دیتا ہے مگر ہے تو سچوں میں سے. اس نے کہا بے شک علم پاس ہے اللہ کے، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں وہ جو بھیجا گیا ہے ساتھ اس کے، اور لیکن میں دیکھتا ہوں ایسے لوگ تم جہالت برتتے ہو. تو جب انہوں نے دیکھا اسے ایک بادل سامنے آنے والا ان کی وادیوں کے، انہوں نے کہا یہ بادل میں برسانے والا ہے ہم پر، بارش برسانے والا ہے ہم پر، بلکہ یہ وہ ہے جو جلدی مچا رہے تھے تم، اس کی ہوا ہے جس میں عذاب ہے دردناک. تدمر كل شيء بأمر ربها
تو وہ تباہ کر دے گی ہر چیز کو حکم سے اپنے رب کے. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. پھر وہ ہو گئے کہ نہ دکھائی دیتا تھا کچھ بھی سوائے ان کے گھروں کے. اسی طرح ہم بدلا دیا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہے. اور البتہ تحقیق قدرت دی ہم نے انہیں اس میں جو نہیں قدرت دی تھی ہم نے تمہیں اس میں، اور بنائے ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تو نہ کام آئے انہیں کان ان کے اور نہ آنکھیں ان کی اور نہ دل ان کے کچھ بھی. اب تھے وہ انکار کرتے. جب تھے وہ انکار کرتے کہ کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کا. اور گے لیا انہیں اس نے جو تھے وہ اس کا وہ مذاق اڑاتے. اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے جو تمہارے ارد گرد ہے بستیوں میں سے، اور پھیر کر لائے ہم آیات کو تاکہ وہ لوٹ آئے. تو کیوں نہ مدد کی انہوں نے جن کو انہوں نے بنایا سوائے اللہ کے تقرب کے لیے کچھ الہ، بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے، اور یہ جھوٹ تھا ان کا، اور جو تھے وہ گھڑا کرتے. وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اور جب پھیر لائے ہم طرف آپ کے ایک گروہ جنوں میں سے جو غور سے سن رہے تھے قرآن، پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس وہ کہنے لگے چپ ہو جاؤ. تو جب وہ پورا کر دیا گیا وہ واپس لوٹے طرف اپنی قوم کے ڈرانے والے بن کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کو بھی قرآن پڑھ کر سنائے جانے کا حکم تھا. جنوں کو وہ دیکھیے کہ کیسے قرآن کو غور سے سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، غور سے سنو. قالو انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے کتاب کو جو نازل کی گئی بات موسیٰ کے تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، وہ رہنمائی کرتی ہے طرف حق کے اور طرف راستے کے سیدھے. اے ہماری قوم، جواب دو اللہ کے دائی کو اور ایمان لے آؤ اس پر. وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور وہ پناہ دے گا تمہیں دردناک عذاب سے. اور جو نہ جواب دے اللہ کے دائی کو، تو نہیں ہو عاجز کرنے والا زمین میں، اور نہیں اس کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار. یہی لوگ ہیں گمراہی میں کلم کلی. کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور نہیں وہ تھکا ان کو پیدا کرنے سے. قادر ہے اس پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو. کیوں نہیں بے شک وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، کیا نہیں ہے یہ حق؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں. قسم ہے ہمارے رب کی، وہ فرمائے گا پس چکھو عذاب بے وجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل فلا تستعجل لهم. بس صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا اولو العزم والوں نے رسولوں میں سے، اور نہ آپ جلد طلب کیجئے ان کے لیے. گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھیں گے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی. پہنچا دینا ہے تو نہیں ہلاک کیا جائے گا مگر ان لوگوں کو جو فاسق ہے. سورۃ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، اس نے ضائع کر دیا اعمال ان کے. اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اس نے دور کر دی ان سے برائیاں ان کی, اور اس نے درست کر دیا حال ان کا. کفر کے ساتھ کی گئی نیکیاں قبول نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے ہی نہیں کر رہے اور آخرت کی جزا کے لیے نہیں کر رہے, تو پھر آپ کو وہاں کیوں کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کفر کرنے والے کتنا بھی اچھے نیک اعمال کر لے, کتنے بڑے بڑے کام کر لے, لیکن ان کو اس کی کوئی بھی جزا نہیں ملے گی. یہ بوجہ اس کے کہ وہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کی باطل کی, ہاں باطل کی پیروی کی, اس لیے انہیں کوئی بھی جزا نہیں ملے گی. اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی اپنے رب کی طرف سے. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے مثالیں ان کی. پھر جب ملو تم ان سے جنہوں نے کفر کیا تو مارنا ہے گردنوں کا, یہاں تک کہ جب خون خوب خون ریزی کر چکو تم, پھر مضبوط باندھو بندھن, پھر خواہ احسان کرو اس کے بعد, اور خواہ فدیہ لو, یہاں تک کہ رکھ دے جنگ ہتھیار اپنے. یہ ہے حکم, اور اگر چاہتا اللہ, البتہ وہ بدلا لے لیتا ان سے, اور لیکن تاکہ وہ آزمائے تمہارے بعض کو ساتھ بعض کے. اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں تو ہرگز نہ وہ ضائع کرے گا اعمال ان کے, ضرور وہ رہنمائی کرے گا ان کی اور درست کر دے گا حال ان کے. اور وہ داخل کرے گا اس جنت میں, اس کو پہچان کرے, اس سے پہچان کرا دی جس کی ان کو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدم جما دے گا. یعنی اگر تم اپنی جان سے, مال سے, صلاحیتوں سے, اوقات سے اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دین پہ جمائے رکھے گا انشاءاللہ. خاتمہ پھر اس کے بعد خاتمہ بالخیر ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس تباہی ہے ان کے لیے, اور اس نے ضائع کر دیا اس کے اعمال, یہ بوجہ اس کے جو انہوں نے ناپسند کیا جو نازل کیا اللہ نے, تو اس نے برباد کر دیا اعمال ان کے. یاد رکھیے کفر صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, یہ بھی کفر میں آ جاتا ہے کہ مانتا تو ہوں لیکن یہ کیا ہے, قرآن میں ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے, یعنی ان احکام کے ساتھ بغض رکھنا جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ بھی اعمال کو ضائع کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. کہتے ہیں نا, کوئی کہتے ہیں پردے کا حکم کدھر ہے, کوئی کہتا ہے شراب نہیں پینی چاہیے, کہاں لکھا ہے. تو یہ سب بھی کیا ہے, اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے کیا یہ بھی کفر میں گنا جاتا ہے. کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے زمین میں. تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ہلاکت ڈالی اللہ نے ان پر, اور کافروں کے لیے اس جیسی سزائیں ہیں. یہ بوجہ اس کے کہ اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے, اور بے شک کافر نہیں کوئی مددگار ان کا. بے شک اللہ وہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک, باغات ہے بہتی ان کے نیچے سے نہریں. اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں جیسا کہ کھاتے ہیں جانور, اور آگ ٹھکانا ہے ان کا. یعنی جس طرح چوپائیوں کو صرف کھانے میں دلچسپی ہوتی ہے تو لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں, پھر وہ دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کے مزے اور ان میں سب سے بڑا مزہ کھانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور کر آنے والے دن میں جو کچھ ہوگا اس سے وہ غافل ہے. اور کتنی ہی بستیاں, وہ زیادہ شدید کی قوت میں اپنی بستی سے, اور وہ جس نے نکال دیا آپ کو, ہلاک کیا ہم نے انہیں, پس نہ تھا کوئی مدد کرنے والا ان کے لیے. کیا بھلا جو ہو اوپر ایک واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے, مانند اس کے ہو سکتا ہے مزین کر دی گئی ہو اس کے لیے برے اعمال اس کے, اور انہوں نے پیروی کی اپنے خواہشات کی. مثال اس جنت کی وہ ہے جو وعدہ کیے گئے متقی لوگ, اس میں نہریں پانی کی نہ بدلنے والے, اور نہریں دودھ کی نہ تبدیل ہوگا مزہ اس کا, اور نہریں شراب کی باعث لذت ہے پینے والوں کے لیے, اور نہریں شہد کی خوب صاف کیا ہوا, اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور بخشش ان کے رب کی طرف سے ہے. مانند اس کے ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں آگ میں, اور وہ پلائے جائیں گے پانی کھولتا ہوا تو وہ کاٹ دے گا آتے ان کی. استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم. اور
اور ان میں سے جو کچھ ہے جو ان میں سے کچھ ہے جو وہ سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں آپ کو، یہاں تک کہ اب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو دیے گئے علم، کیا کچھ اس نے کہا تھا ابھی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، اور وہ جنہوں نے ہدایت پائی اس 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 سے زیادہ انہیں اس نے زیادہ کر دیا انہیں ہدایت میں، اور اس نے دیا انہیں تقوی ان کا۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں نا جو آیت نمبر 16 میں بتایا گیا ہے نا کہ جب وہ ان کے پاس بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور وہ ایسے ریئیکٹ کرتے تھے جیسے نا وہ لوگ سن رہے ہیں ان کو، لیکن وہ ان کے دل ادھر تھے ہی نہیں۔ پھر جب باہر نکلتے تھے نا تو وہ ایمان لانے والوں کو پوچھتے تھے کہ ابھی اس اندر کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد نے کیا کہا اندر؟ وہ لوگ اس طرح سے نا یہ کرتے تھے۔ اور وہ جنہوں نے ہدایت پائی اس سے زیادہ کیا انہیں ہدایت میں، اور اس نے بڑھا دیا ان کو تقوی ان کا۔ تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک، تو تحقیق آ چکی علامت اس کی، تو کہاں سے ہوگی ان کے لیے جب آ گئی ان کے پاس نصیحت ان کی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ تو جان لیجئے بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، اور بخشش مانگیے اپنے قصور کے لیے، اور مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ وہ جانتا ہے چلنا پھرنا تمہارا اور ٹھکانہ تمہارا۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی صورت؟ پھر جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت محکم اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں جنگ کا، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف جیسے دیکھنا کسی گشی تاری ہو گئی ہو کسی کے اوپر، جس پر موت کی وجہ سے گشی تاری کی گئی ہو، تو ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اطاعت کرنا اور بات کرنا بھلا ہے، پھر جب پختہ ہو جائے حکم، پھر اگر وہ سچے رہے اللہ سے، البتہ ہوگا بہتر ان کے لیے۔ تو کیا امید ہے تم سے کہ اگر حاکم بن جاؤ تم، یہ کہ تم فساد کرو زمین میں اور تم کاٹو اپنے رشتوں کو۔ رحم دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک عام اور ایک خاص رحم۔ جو عام رحم ہے نا وہ دینی رشتہ داری ہے، یعنی جن کو آپ دین کی وجہ سے ملتے ہو، اور خاص رحم وہ ہوتا ہے جو رشتہ داروں کے معاملے میں رحم جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور قطع رحمی کرنے والوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ سوچ لیجئے کہ جو رشتہ کاٹ لیتے ہیں، جو اپنے بھائی بہنوں اور دور دور کے رشتوں تک نہیں کاٹتے، جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں، نانا نانی جو بھی ہے، دادا دادی، ان کے دور دور تک، تو ان کے اعمال پیش نہیں کیے جائیں گے اگر ہم نے ان سے رشتے کاٹ لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو لعنت کے اوپر اللہ نے پھر اس نے بہرا کر دیا انہیں، اور اس نے اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ کیا بھلا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں، یا دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پشتوں پر بعد اس کے جو واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، شیطان نے آراستہ کر دیا ان کے لیے، اور اللہ نے ڈھیل دی انہیں، یہ بوجہ اس کے جو وہ کہتے ہیں ان کو جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو نازل کی اللہ نے، ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری بعض کاموں میں، اور اللہ وہ جانتا ہے راز ان کے۔ تو کیا ہوگا جب فوت کریں گے انہیں فرشتے، وہ ماریں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو، استغفر اللہ، یہ بوجہ اس کے انہوں نے پیروی کی اس کی جس نے غصہ دلایا اللہ کو، اور انہوں نے ناپسند کیا ان کی رضا کو، تو اس نے ضائع کر دیا اعمال ان کے۔ یا سمجھا ہے ان لوگوں نے ان کے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ کینے ان کے، اور اگر ہم چاہے البتہ دکھا دے ہم آپ کو انہیں، پھر البتہ پہچان لے گے آپ انہیں ان کے چہروں سے، اور البتہ آپ ضرور پہچان لیں گے ان کو اسلوب سے، گفتگو کے اسلوب سے، اور اللہ وہ جانتا ہے اعمال تمہارے۔
اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم جان لیں مجاہدوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو، اور ہم آزمائیں گے تمہارے حالات کو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی، اس کے بعد کی واضح ہو چکی ان کے لیے ہدایت، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، اور ان قریب وہ ضائع کر دے گا اعمال ان کے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور نہ تم باطل کرو اعمال اپنے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ انہیں۔ بس نہ تم سستی کرو اور نہ تم بلاؤ طرف صلح کے، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو، اور اللہ ساتھ ہے تمہارے، اور ہرگز نہ وہ کم کرے گا تم سے اعمال تمہارے۔ بے شک زندگی دنیا کی کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تم تقویٰ کرو وہ دے گا تمہیں اجر تمہارے، اور نہ وہ طلب کرے گا تم سے مال تمہارے۔ اگر وہ طلب کرے تم سے انہیں، پھر وہ اصرار کرے تم سے، تم بخل کرو گے اور وہ ظاہر کر دے گا کینے تمہارے۔ سنو تم وہ لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو تم میں سے کوئی ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ بہت غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ موڑو گے تو بدل لائے گا ایک قوم کو تمہارے سوا، پھر نہ ہوں گے وہ تم جیسے۔ سورۃ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر یتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک ہم فتح عطا کی ہم نے آپ کو فتح کھلی۔ یہ صورت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے ذوالقعدہ 6 ہجری میں اس وقت واپس تشریف لا رہے تھے، جب مشرکین نے عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ کو مسجد حرام جانے سے روک لیا تھا۔ وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے، پھر مصالحت اور معاہدے کی طرف مائل ہوئے کہ آپ اس سال واپس چلے جائے اور آئندہ سال آ جائے، تو صحابہ کی ایک جماعت انہوں نے اس بات کو سخت ناپسند کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے معاہدہ کر لیا اور اپنے قربانی کے جانوروں کو وہیں نہر کر دیا جہاں آپ محصور تھے، اور پھر آپ واپس تشریف لائے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور اگرچہ آپ عمرہ کیے بغیر آئے تھے اور ایسی شرائط پہ صلح کر کے آئے تھے جس پہ صحابہ بہت پریشان تھے، ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب صورت نازل کی تو آپ نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیات نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے محبوب ہے، تاکہ بخش دے آپ کے لیے اللہ جو پہلے ہوا آپ کے قصوروں میں سے اور جو بعد میں ہوا، اور وہ پورا کر دے اپنی نعمت کو آپ پر، اور وہ رہنمائی کرے آپ کی طرف راستے سیدھے کے، اور مدد فرمائے آپ کی اللہ مدد زبردست۔ وہی ہے جس نے نازل کی سکینت دلوں میں مومنوں کے، تاکہ وہ بڑھ جائے ایمان میں ساتھ اپنے ایمان کے، اور اللہ ہی کے لیے لشکر ہے آسمان اور زمین کے، اور ہے اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغات میں بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور وہ دور کر دے ان سے برائیاں ان کی، اور ہے یہ اللہ کے نزدیک کامیابی بہت بڑی، اور وہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں گمان برا، انہی پر ہے گردش بری، اور غضبناک ہوا اللہ ان پر، اور اس نے لعنت کی ان پر، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جہنم کو، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور ہے اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا۔ بے شک ہم بھیجا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم قوت دو اسے، اور تم تعظیم کرو اس کی، اور تم تسبیح بیان کرو اس اللہ کی صبح اور شام۔ بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، ہاتھ اللہ کا اوپر ہے ان کے ہاتھوں کے۔ تو جو کوئی عہد توڑ دے تو بے شک وہ عہد توڑتا ہے اپنے ہی نفس پر، اور جو کوئی پورا کرے اسے جو عہد کیا تھا اس نے اس پر اللہ سے، تو ان قریب وہ دے گا اسے اجر بہت بڑا۔ ان قریب کہیں گے آپ کو پیچھے رہنے والے بدویوں میں سے کہ مشغول کر لیا ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے، پس بخشش مانگیے ہمارے لیے۔ وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے جو نہیں ان کے دلوں میں، اور کہہ دیجئے پس کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا، اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ کسی نقصان کا، یا اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ کسی نفع کا، بلکہ ہے اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ بلکہ گمان کیا تم نے کہ ہرگز نہیں پلٹ کر آئیں گے رسول اور مومن طرف اپنے گھر والوں کے کبھی بھی، اور مزین کر دی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں، اور گمان کیا تم نے گمان برا، اور ہو تم لوگ ہلاک ہونے والے۔ اور جو کوئی نہ وہ ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے جب چلو گے تم طرف مال غنیمت کے، تاکہ تم لے سکو انہیں، چھوڑ دو ہمیں ہم پیچھے چلے تمہارے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بدل ڈالے کلام اللہ کا، کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم پیچھے آؤ گے ہمارے، اسی طرح فرمایا اللہ نے اس سے پہلے۔ پس ضرور وہ کہیں گے بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، بلکہ ہے وہ نہیں وہ سمجھتے مگر بہت کم۔ کہہ دیجئے پیچھے رہنے والوں سے، بدویوں میں سے، ان قریب تم بلائے جاؤ گے طرف ایک قوم کے جو لڑنے والی ہوگی، تم جنگ کرو گے ان سے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے دے گا تمہیں اللہ اجر اس کا، اور اگر تم منہ موڑ گئے جیسا کہ تم نے منہ موڑا تھا اس سے پہلے، وہ عذاب دے گا تمہیں عذاب دردناک۔ نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، اور نہ مریض پر کوئی گناہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو داخل کر دے گا اسے باغات میں بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، اور جو کوئی منہ پھیرے گا تو عذاب دے گا اسے عذاب دردناک۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے نیچے درخت کے، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے اتاری سکینت ان پر، اور عطا کی انہیں فتح قریبی اور غنیمتیں بہت سی وہ حاصل کریں گے جنہیں، اور ہے اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا۔ وعدہ کیا تم سے اللہ نے غنیمتوں کا بہت سی، اور تم حاصل کرو گے جنہیں، تو اس نے جلدی کی تمہیں یہ، اور اس نے روک دیا ہاتھ لوگوں کے تم سے، اور تاکہ وہ ہو جائے ایک نشانی مومنوں کے لیے، اور وہ ہدایت دے تمہیں طرف راستے سیدھے کے، اور دوسری غنیمتیں نہیں تم قادر ہوئے جن پر، تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ نے انہیں، اور جو اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، البتہ وہ پھیر لیتے پشتے، پھر نہ وہ پاتے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کا طریقہ ہے یہ، وہ جو تحقیق وہ گزر چکا اس سے پہلے، اور ہرگز نہ آپ پائیں گے طریقوں کو اللہ کے بدلنے والا۔ اور وہی ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، وادی میں مکہ کی اس کے بعد کہ اس نے کامیاب کیا تمہیں ان پر، اور ہے اللہ اسے جو
تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا. وہی ہے جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا مسجد حرام سے اور قربانی کے جانوروں کو، جو روکے ہوئے تھے کہ وہ پہنچے اپنی بارگاہوں، اپنی ہلاک گاہوں میں. اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد مومن اور کچھ عورتیں مومن، نہیں تم جانتے انہیں کہ تم پامال کر دو گے انہیں، پھر پہنچتی تمہیں ان کی وجہ سے کوئی تکلیف بغیر ان کے، تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جسے وہ چاہے. اگر وہ الگ ہو گئے ہوتے، البتہ عذاب دیتے ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک. جب رکھ لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں حمیت کو، حمیت ایسی ہم جیسے حمیت جاہلیت کا، تو نازل کی اللہ نے سکینت اپنی اپنے رسولوں پر اور مومنوں پر، اور اس نے لازم کر دی ان پر بات تقوی کی، اور تھے وہ زیادہ حقدار اس کے اور اس کے اہل، اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. البتہ تحقیق سچی خبر دی اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں ساتھ حق کے. البتہ تم ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں، اگر چاہا اللہ نے امن کی حالت میں منڈوائے ہوئے اپنے سروں کو، اور ترشوائے نہیں تم میں کوئی خوف ہوگا تو اس نے جان لیا جو نہیں تم جانتے، تو اس نے کر دی علاوہ اس کے فتح قریبی. وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت اور دین حق کے، تاکہ وہ غالب کر دے اس سے اوپر دین تمام اس کے، اور کافی ہے اللہ گواہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اللہ کے، اور وہ جو ساتھ ہیں ان کے سخت ہے کافروں پر، مہربان ہے آپس میں. آپ دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور رضامندی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے اثر سے. یہ ہے کہ مثال ان کی تورات میں اور مثال ان کی انجیل میں مانند ایک کھیتی کے جس نے نکالی کوپل اپنی، پھر اس نے مضبوط کیا اس کو، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ کھڑی ہو گئی اس اپنے تنوں پر. وہ خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو تاکہ وہ غضبناک کرے ان کے ذریعے کافروں کو. وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان میں سے بخشش کا اور اجر بہت بڑے کا. سورۃ الحجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم قدم بڑھاؤ آگے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم اونچا کرو اپنی آواز کو اوپر آواز کے نبی کی، اور نہ تم بلند آواز سے کرو اس سے بات، مانند بلند کرنے کے تمہارے باس کے لیے کہ ضائع ہو جائے اعمال تمہارے، اور نہ تم شعور رکھتے ہو. یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ والیوم جو ہے آواز کا وہ آپ کی آواز سے اونچا نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں یا مسجد میں یا آپ کی موجودگی میں آپس میں ایک دوسرے پہ آوازیں بلند نہ کرو. اور تیسرے درجے پر علماء نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مجلس میں ہو، جہاں آپ کی حدیث پڑھی جا رہی ہو، تو وہاں پر بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اب آج کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، لیکن اگر ہم کوئی ایسے درس میں جاتے ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بیان کیا جاتا ہے یا قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو ہمیں وہاں پر شور نہیں مچانا چاہیے، ہمیں اس کو خاموشی سے سننا چاہیے. بے شک وہ جو پست رکھتے ہیں اپنی آواز کو پاس اللہ کے رسول کے، یہی وہ لوگ ہیں جو آزما لیے اللہ نے جن کے دلوں میں تقوی ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا.
بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں آپ کو باہر سے حجروں کے، اکثر انہیں نہیں وہ عقل رکھتے، اور اگر یہ کہ وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ نکلتے طرف ان کے، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کو تو تحقیق کر لیا کرو، نہ تم تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو جہالت سے، پھر تم ہو جاؤ اوپر اس کے جو کیا تم نے نادم، اور جان لو بے شک تم میں رسول ہے اللہ کے، اگر وہ کہا مانے تمہارا بہت سے معاملات میں، البتہ مشکل میں پڑ جاؤ تم، اور لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو، اور اس نے مزین کر دیا اسے تمہارے دلوں میں، اور اس نے ناپسندیدہ کر دیا تمہاری طرف کفر اور گناہ اور نافرمانی کو، یہی لوگ ہیں وہ جو ہدایت یافتہ ہے، فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت، اور اللہ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر دو گروہ مومنوں میں سے وہ باہم لڑ پڑے تو صلح کرا دو درمیان ان دونوں کے، پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر تو لڑو اس سے جو زیادتی کرے، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے طرف اللہ کے حکم کے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو صلح کرا دو درمیان ان دونوں کے ساتھ عدل کے، اور انصاف کرو، بے شک اللہ وہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ صلح کرانا ہے اللہ تعالیٰ کی پسند کا صدقہ ہے، جو مطلب اگر کوئی صلح کرائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بے شک مومن تو بھائی ہے، تو صلح کرا دو درمیان اپنے دو بھائیوں کے، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دینی بھائی چارہ نسبی بھائی چارے سے زیادہ محبوب ہے، خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے ایمان کا رشتہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، ہو سکتا ہے کہ ہو وہ بہتر ان سے، اور نہ عورتیں عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ ہو وہ بہتر ان سے، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنوں کو، اور نہ تم چڑھاؤ ایک دوسرے کو، ساتھ برے القاب کے، کتنا برا ہے نام فسق میں بعد ایمان کے، اور جو کوئی نہ توبہ کرے تو یہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ایک آدمی گر گیا تھا، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ نا اس پر ہنس رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا، آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی گر گیا، تو بولے جو مومن ہوتا ہے نا اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے، اور آپ اس کے اوپر ہنس رہے ہو، تو اپنے بھائیوں پر ہنسنے کے لیے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے، بے شک بعض گمان گناہ ہے، اور نہ تم تجسس کرو اور نہ غیبت کرو، بعض تمہارا بعض کی، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ وہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو؟ پس تم ناپسند کرتے ہو اسے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو بے شک ہم پیدا کیا ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور بنایا ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے، بے شک اللہ خوب علم والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ کہا بدویوں نے ایمان لائے ہم، کہہ دیجئے نہیں تم ایمان لائے، اور لیکن کہو اسلام لائے ہم، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، نہیں وہ کمی کرے گا تم سے تمہارے اعمال میں کچھ بھی، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر،
پھر نہیں وہ شک میں پڑتے اور انہوں نے جہاد کیا ساتھ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے اللہ کے راستے میں، یہی لوگ ہیں وہ جو سچے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم بناتے ہو اللہ کو کیا کہہ دیجئے کیا تم بتاتے ہو اللہ کو اپنا دین، حالانکہ اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دیجئے نہ تم احسان جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ وہ احسان کرتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کے لیے، اگر ہو تم سچے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ وہ جانتا ہے غیب آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف، قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ کاف پڑھا کرتے تھے، جمعے کے خطبے میں بھی اس کی قرات کرتے تھے، عید کی نماز میں بھی اس کی قرات کرتے تھے، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا، انہی میں سے تو کہا کافروں نے یہ کیا، یہ ایک چیز ہے بڑی عجیب، کیا جب مر جائیں گے ہم اور ہو جائیں گے ہم مٹی، یہ پلٹنا ہے بہت دور کا۔ تحقیق جان لیا ہم نے جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے خوب حفاظت کرنے والی، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آ گیا ان کے پاس، تو وہ ایک معاملے میں ہے الجھے ہوئے۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا طرف آسمان کے اپنے اوپر کس طرح وہ بنایا ہم نے اسے اور مزین کیا ہم نے اسے، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، اور زمین پھیلایا ہم نے اسے اور ڈالے ہم نے اس میں پہاڑ اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے برونق، بطور بصیرت اور نصیحت واسطے ہر بندے رجوع کرنے والے کے، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت والا، پھر اگائے ہم نے ساتھ اس کے باغات اور اناج کٹی ہوئی کھیتی کے، اور کھجور کے درخت بلند و بالا ان کے لیے خوشے ہیں، تب تہ بتہ رزق کے بندوں کے لیے، اور زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کے شہر مردہ کو، اسی طرح ہوگا نکلنا۔ جھٹلایا ان سے قبل قوم نوح اور اصحاب رس اور سمود نے، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، اور اصحاب ایکا مطلب جنگل والوں نے، اور قوم تبا نے، سب نے جھٹلایا رسولوں کو، تو ثابت ہو گئی وعید میری۔ افعائینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا بلا تھک گئے ہم پہلی تخلیق سے، بلکہ وہ شک میں ہے نئی پیدائش سے، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں اسے نفس اس کا، اور ہم زیادہ قریب ہے اس کے شہرک سے، جب لے لیتے ہیں دو لینے والے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے بیٹھے ہوئے، یہ کون ہے؟ یہ فرشتے، نہیں وہ بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ہے ایک نگران تیار، اور آ گئی بے ہوشی موت کی ساتھ حق کے، نہیں ہے وہ جو تھا تو اس میں تو بھاگتا، اور پھونکا جائے گا سور میں، یہ دن ہے وعدے کا، اور آئے گا ہر نفس ان کے ساتھ ہوگا ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ البتہ تحقیق تھا تو غفلت میں اس سے، تو ہٹا دیا ہم نے تجھ سے پردہ تیرا، تو نگاہ تیری آج بہت تیز ہے، اور کہے گا ساتھی اس کا یہ ہے جو میرے پاس ہے تیار، تم دونوں ڈال دو جہنم میں، ہر بہت ناشکر اناد رکھنے والوں کو، بہت روکنے والوں کو، خیر سے حد سے نکلنے والے شک میں پڑے ہوئے کو، جس نے بنا دیا ساتھ اللہ کے بنا دیا ایک الہ دوسرا،
بس تم دونوں ڈال دو اسے شدید عذاب میں. کہے گا ساتھی اس کا اے ہمارے رب نہیں شرکش بنایا میں نے اسے اور لیکن تھا وہ گمراہی میں بہت دور کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں یہ شیطان. اور فرمائے گا نہ تم جھگڑا کرو میرے پاس حالانکہ تحقیق پہلے بھیج دی میں نے طرف تمہارے وعید. نہیں بدلی جاتی بات میرے پاس اور نہیں ہوں میں کوئی ظلم کرنے والا بندوں پر. یوم نقول لجہنم حلم تلأتی و تقول حل من مزید. جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا بھر گئی تو، وہ کہے گی کیا ہے کچھ مزید. اللہم لا تجعلنا منہم. اور قریب لائی جائے گی جنت متقی لوگوں کے لیے. یہ ہے وہ جو تم وعدہ کیے جاتے تھے. واسطے ہر بہت رجوع کرنے والے بہت حفاظت کرنے والے کے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو ڈرا رحمان سے غائبانہ اور وہ لایا دل رجوع کرنے والا. جو یہاں پر آیات نمبر 32 میں اواب جو ہے نا، اواب کہتے ہیں اس شخص کو جو نافرمانیاں چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کر لے، جو گناہ میں پڑ جاتا ہے لیکن واپس آ جاتا ہے. اواب ابن عباس کہتے ہیں وہ ہے جو تسبیح پڑھتا ہے. اواب وہ ہے جو اکیلے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے. داخل ہو جاؤ اس میں ساتھ سلامتی کے. یہ دن ہے ہمیشگی کا. ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے اس میں اور ہمارے پاس مزید ہے. اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے امتیں، وہ زیادہ شدید تھی ان سے پکڑ میں تو انہوں نے چھان مارا تھا ملکوں کو. کیا ہے کوئی جائے پناہ؟ یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے واسطے ان کے جو ہو اس کے لیے دل یا وہ لگائے کان جبکہ وہ حاضر ہو. اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو درمیان ہے ان دونوں کے 6 دنوں میں، اور نہیں چھوا ہمیں کسی تھکاوٹ نے. بس صبر کیجئے اوپر اس کے جو وہ کہتے ہیں اور تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے اپنے رب کی پہلے طلوع ہونے سے سورج کے اور پہلے غروب ہونے سے. یہاں تسبیح کرنا قرآن کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی ہے. اور یہ 2 اوقات تسبیح کے ہیں. جو ان میں تسبیح کر لیتا ہے وہ اس دن سب سے زیادہ افضل اعمال لے کر آتا ہے. اور رات میں سے پس تسبیح کیجئے اس کی. اور بات سجدوں کے. اور غور سے سنیے جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک جگہ سے قریب کی، جس دن وہ سنیں گے چنگھاڑ کو ساتھ حق کے. یہ ہوگا دن نکلنے کا. بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور طرف ہمارے ہی لوٹنا ہے. جس دن شک ہو جائے گی زمین ان سے تیز دوڑنے والے ہوں گے. یہ ہے حشر اکٹھا کرنا ہم پر بہت آسان. ہم زیادہ جانتے ہیں اسے جو وہ کہتے ہیں اور نہیں آپ ان پر زبردستی کرنے والے. پس نصیحت کیجئے ساتھ قرآن کے اسے جو ڈرتا ہے میری وعید سے. سورۃ الذاریات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہے اڑا کر، پھر اٹھانے والی ہے بوجھ کو، پھر چلنے والی ہے آسانی سے، پھر تقسیم کرنے والی ہے کام کو. بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ سچا ہے اور بے شک بدلہ البتہ واقع ہونے والا ہے. قسم ہے آسمان کی راستوں والے، بے شک تم البتہ ایک بات میں ہو مختلف.
پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھیرا گیا، مارے گئے اندازے لگانے والے، وہ لوگ جو وہ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کب ہوگا دن بدلے کا، اس روز وہ آگ پر وہ تپائے جائیں گے، چکھو عذاب اپنا، یہ ہے وہ جو تھے جسے تم جلدی طلب کرتے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ بے شک متقی لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو دے گا انہیں، اور اب ان کا بے شک وہ تھے وہ قبل اس کے نیکوکار۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو رات کو کم ہی سویا کرتے ہیں، وہ اپنی نیند اور آرام پر عبادت کو ترجیح دیتے ہیں، قیام کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ تھے وہ کم ہی رات کو جو وہ سوتے تھے، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا واسطے سوالی اور محروم کے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہارے نفسوں میں بھی کیا بھلا نہیں تم دیکھتے، اور آسمان میں رزق ہے تمہارا اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، بس قسم ہے رب کی آسمان اور زمین کے، بے شک وہ البتہ حق ہے، مانند اس کے جو بے شک تم بولتے ہو۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی آپ کے پاس خبر مہمانوں کی ابراہیم کے جو معجز تھے، جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام ہو، اس نے کہا سلام ہو، لوگ ہو اجنبی، یہ کون تھے؟ فرشتے تھے، پھر وہ گیا طرف اپنے گھر والوں کے، پس وہ لے آیا ایک بھنا ہوا بچڑا موٹا تازہ، پھر اس نے قریب کیا اسے طرف ان کے، اس نے کہا کیا نہیں تم کھاتے؟ تو اس نے محسوس کیا ان سے خوف، انہوں نے کہا نہ تم ڈرو، اور انہوں نے خوشخبری دی اسے ایک لڑکے بہت علم والے کی، تو آگے بڑی بیوی اس کی ایک چیخ کے ساتھ، تو اس نے ہاتھ مارا اپنے چہرے پر اور وہ کہنے لگی بڑھیا بھانج، انہوں نے کہا اسی طرح ہوگا، فرمایا تیرے رب نے بے شک وہ وہی ہے خوب حکمت والا خوب علم والا۔ تو پارے کا خلاصہ کیا ہے؟ لوگوں کے بارے میں باتیں نہ کرو، اس میں بیماری ہے، اللہ کا ذکر کرو جس میں شفا ہے، قرآن کو غور سے سنو، سمجھنے کے بعد ہی ہم دوسروں کی پہنچانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ شیطان انسان کو علم کے راستے سے روکتا ہے تاکہ وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں ٹھوکر کھاتے رہے۔ انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ جنت صرف خواہشات سے نہیں ملتی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ کبھی ناپسندیدہ حالات سے بھی بہت پسندیدہ نتائج نکل آتے ہیں، اس لیے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے عربی عبارت اور اردو کے پڑھنے میں اگر کمی کوتاہی ہو مجھ سے قبول کر لے، مجھے معاف کر دے، اور ہم سب کا بیٹھنا قبول کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ
جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ عالیہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ کی کتاب کو جیسے ہم مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے، آمین، اللہم آمین۔ بہت پیارا پارا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا تو سارا کلام ہی خوبصورت ہے، الحمدللہ۔ اور جس طرح عالیہ نے گو تھرو کیا، اس کو لے کے چلی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین۔ پارا میں بہت ساری چیزیں تھیں اور بہت دل کو کھول دینے والی باتیں تھیں، اور وہ ایسی باتیں تھیں کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں عمل کے طور پہ لے آئیں تو ہماری زندگی اپنی ذاتی اور ہماری معاشرتی زندگی سنور جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو ایسے پڑھیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ بہت خوبصورت آیت ایک گزری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام نہیں کرتے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور اس کے لیے دل سے مخلص ہو کر ہر طرح سے دین کے لیے کام نہ کریں تو اللہ کو ان کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آتا ہے ان کے اوپر جو اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کو کتنا خوش کرنے والا کام کرتے ہیں، چاہے ہمارا معاملہ قرآن سے ہو، چاہے ہمارا معاملہ تمام فرضی عبادات سے ہو، چاہے ہمارا معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، چاہے ہمارا معاملہ اللہ کے رسول کی سنتوں کے ساتھ ہو۔ اگر ہم ان تمام چیزوں میں مخلص نہیں ہیں اور ان تمام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش نہیں کر رہے تو یاد رکھیں ہمیں اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی چھوڑ دے گا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب بھیجا۔ سو اللہ کو ایسی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کتنی مخلص ہوں، اور میں نے ہر معاملے میں اپنی زندگی کے اللہ کو خوش کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ جیسے آج بات ہوئی کہ پک اینڈ چوز نہیں کرنا، اللہ کی آیت کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر نہیں کرنا۔ کفر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم شرک کر رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے احکامات کو ہم ٹھکرا دیں، نگلیکٹ کر دیں، پک اینڈ چوز کریں۔ نہیں، یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر نہیں فٹ ہو رہا تو ہم اس کو نہیں کرتے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے تو لوگوں کو جواب دینا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ چلتے ہیں آپ کے کامنٹس کی طرف، انشاءاللہ آپ کے ریفلیکشن کی طرف، کہ آپ نے آج 26ویں پارے سے کیا کیا پوائنٹس لیے اور کیا کیا اہم باتیں، کون سی آیات جو آپ کو پسند آئی، وہ کیا کیا تھیں، تو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ۔ جی نورین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو جو آیت ہے نا سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، جس میں ہے کہ صحابہ کرام کی صفات کا ذکر ہے نا، کہ فتح مبین کے لیے کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ بڑا انعام ہے تو اس کے لیے بڑے سر بھی چاہیے، بڑے تاج کے لیے بڑے سر بھی چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجمعین کو کیوں اللہ تعالیٰ نے چنا؟ کہ وہ ان میں کیا خوبیاں تھیں کہ وہ کفار پر شدید ہیں، یعنی بہادر اور طاقتور ہیں، وہ ایمان میں اصولوں میں اخلاق میں اتنے مضبوط ہیں کہ اللہ کے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ پسند ہی نہیں کرتے،
اور پھر ان کی اور خوبی بتائی گئی کہ وہ آپس میں مہربان ہیں، اس لیے کہ اپنوں کے ساتھ مہربان ہونا زیادہ مشکل کام ہے۔ ایک دل کے لوگ تھے، انتہائی خیر خواہ تھے ایک دوسرے کے لیے، اور پھر وہ اور کیا بتایا گیا کہ وہ رکوع اور سجدے کرتے، یعنی اہم صفت ہے کہ وہ نماز کے پابند تھے، وہ اللہ کی مہربانی اور فضل چاہتے تھے نا، یہ ان کے اخلاص کی علامت ہے، ان کی نیت اور مقصد ہے اللہ کی مہربانی اور فضل حاصل کرنا، اور یہ ان کے چہرے جو تھے نا وہ اس کی عکاس تھے، باطن کی عکاسی جو ان کے چہرے پر ایک روشنی کی شکل میں نظر آتی تھی، چہرے سے نظر آتا تھا کہ یہ شخص واقعی سچا ہے۔ اور پھر کیونکہ سجود یا سجدہ کرنا جو ہے نا وہ عاجزی کی علامت ہے، تو ان کے چہروں سے نور برستا تھا۔ اور پھر اسی طرح سے اسی آیت میں ہے کہ ان کی مثال تورات میں بھی پائی جاتی ہے، تورات میں ان کے لیے قدسی کا لفظ آیا ہے، اور انجیل میں صحابہ کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ کھیتی کی مانند ہے۔ تو ایک حدیث بھی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا اس مال میں سے جو انہوں نے ایک موڑ یا آدھا پیمانہ خرچ کیا ہے۔ یہ ان کے یعنی خرچ کی فضیلت، خرچ بھی کرنے والے ہیں، تو یہ ساری خوبیاں انہوں نے تھیں، تو وہ ٹیسٹ پاس کیے انہوں نے، تو وہ اس طرح کے اس طرح تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ یہ خوبیاں تو ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں ایٹ لیسٹ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ اور پھر سورۃ الحجرات کی جو تھی نا آیت نمبر 12 کہ گمان میں سے بہت سے گمانوں سے بچوں، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، اور پھر نہ تم تجسس کرو ایسی باتوں میں جن کے پیچھے کوئی وجہ نہ ہو، ان سے دور رہو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک کا حساب ہونے والا ہے نا، تو ان کو مفید کاموں میں لگاؤ، گمان سے بچو۔ اور اس میں پھر کہ اسم کوئی بھی کام کیا ہے؟ گناہ، جو کوئی بھی کام جو آپ کو نیکی سے دور کر دے۔ گناہ کیا ہے؟ وہ جو تیرے دل میں کھٹک جائے، حدیث ہے نا، تو اسم کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ نیکی کے کاموں سے دور رہتا ہے اور گناہ کے کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے بات سوچے جو بالکل بیکار ہوتی ہیں وہ بھی انسان کو نیکی سے دور کر دیتی ہیں نا، تو یہ سوچے جو ہوتی ہیں فضول قسم کی گمان ہے نا، اور جو ہے اسم سے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، اور جو شخص ایسا اس پہ عمل کرتا ہے وہ اسیم ہوتا ہے، اور اس کے اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ دل کی کیفیت، حالت سلیم، قلب سلیم ہوتی ہے۔ کیسا دل ہوتا ہے؟ ایسا دل جو انسان کو ہر دم نیکی کی طرف راغب کرے، اور جبکہ اس کے برعکس اسیم وہ دل، مردہ دل ہے جو نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یعنی کہ گمان جو ہے نا ہمارا وہ کیا ہے؟ اگر ہمارا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہے تو ہم اس کی عبادت کریں گے، ہمیں لطف آئے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ گمان اچھا نہیں ہے تو انسان نیکی نہیں کرے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان اچھا ہوگا تو انسان فالو بھی کرے گا، تو خدا نخواستہ گمان اچھا نہ تو عمل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح قرآن پاک کے بارے میں بھی ہے کہ شخص سے نکل آؤ، یقین میں داخل ہو جاؤ، اس طرح مومن مسلمان کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو، تو آپ جو ہے نا منفی خیالات چھوڑ دیتے ہیں، منفی خیالات ہی گناہ ہوتے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں تجسس، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ گمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں غلط منفی خیال ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، تجسس کرتے ہیں کہ اب اس کا آگے جو ہے نا مزید ٹو لگائیں گے کہ کیا ہے، تو کیا بات ہوئی واضح کہ انسان کسی کے بارے میں گمان پہلا قدم ہے، وہ دل میں ہلچل پیدا کرتا ہے، پھر اس کی تسلی کے لیے آپ ٹو لگاتے ہیں، پھر اگر پھر بھی نہ پتہ چل رہا ہے تو آپ دوسروں سے بات کر کے غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ پھر پڑھ کے سارے برائیوں میں۔ اس لیے گمان جو ہے نا انسان کو اپنے بارے میں بھی دوسروں کے بارے میں بھی ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک، آمین، جزاک اللہ خیر۔ بالکل صحیح بات، اور اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات بہترین، حق کے اوپر کہ گمان ہمیں گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اندھیرے میں لے کے جاتا ہے، اندھیرے کنویں میں ڈال دیتا ہے گمان، اور پھر ہم اگر ایک گناہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم دوسرا گناہ بآسانی سے کر لیتے ہیں، کیونکہ شیطان تو ہمیں اکساتا ہی اسی چیز پر ہے نا، کہ ایک غلط راستے کے لیے آؤ اور اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا نہیں، اور وہ پھر ایک کے اوپر ایک بات چلتی جاتی ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور بچائے، آمین۔ سورۃ الحجرات میں ہی ایک آیت آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے تھے کہ جب تمہارے سامنے کوئی لوگ بات لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ بہت پیاری آیت۔ اب دیکھیں ہم کتنے ہمارے سامنے میسیجز آ جاتے ہیں، کتنی باتیں آ جاتی ہیں، ہم آنکھ بند کر کے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جو بات کوئی تمہارے سامنے لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بات، یا اسپیشل جب کسی کیا کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے، کھانا آتا تھا تو اسپیشلی اس پہ وہ تحقیق کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ اس طرح ہمیں بھی ہر بات پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا کہ یہ درست ہے یا نہیں، آیا کہ اللہ نے کہا ہے یا نہیں، آیا کہ یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، کیونکہ یہی دو کام اخلاص والے قابل قبول ہے۔ تیسری کوئی چیز تو قابل قبول ہے ہی نہیں، تیسرا کوئی علم قابل قبول نہیں، یہی دو علم اللہ کے یہاں قابل قبول ہیں۔ تو ہم نے بہت کانشیسلی جو ہے وہ ہر بات کو سننا ہے اور ہر بات کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ پہلے اس کو عمل کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے، اس کا راستہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا ایڈریس صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سو بہت ضروری ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ تحقیق کر کے ہر بات کی جو ہے وہ اس کو ہر بات کو سوچے سمجھے اور پھر اس کے بعد عمل کریں۔ آج ہی کا واقعہ کہ میں آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ آج میں نے سنا کہ ایک خاتون قرآن پڑھ رہی تھی اور وہ ان کو کسی نے بتایا کہ قرآن پڑھو، مطلب ان کو شاید پڑھنا نہیں آتا تھا، تو کسی نے ان کو سلوشن دیا کہ ہر سورہ کو جب شروع کیا جائے تو بسم اللہ کر کے بسم اللہ پڑھ لو تو سورہ پوری ختم ہو جاتی ہے، اور ہر سورہ کو ایسے ہی پڑھو تو پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اسی چیز کی طرف یہ دھیان رکھانا چاہ رہی تھی کہ جب بھی کوئی بات کی جائے یا کوئی بات اب ہم سنیں کسی کے ذریعے سے تو اس کی تحقیق کر لیں، کیونکہ وہ بات اگر غلط ہوئی تو پھر ثابت نہ ہوئی سچ تو پھر وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بہت ضروری ہے۔ جی اور کوئی سسٹر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آج کے پارے کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اس میں یہ سورۃ الحجرات جو ہے اسی میں جیسے آپ ابھی بتا رہی تھی کہ اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، یعنی اس میں اتنا بڑا وہ نقصان بتایا جا رہا ہے نا بدعت کرنے والے کا، کہ اس کے عمل ضائع ہو جائے، اسے خبر بھی نہ ہو، کیونکہ اس میں سب سے بڑا اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ تو اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ تو خود کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا، تو یہ چیز اس کے لیے سب سے بڑی نقصان کا باعث ہوتی ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سمپل جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ عمل یہ صحیح ہے، یہ تو ہم تو قرآن نہیں پڑھے ہیں، اس میں کیا بدعت ہے، سمپل ایک بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے نہیں بڑھنا ہم نے، انہوں نے جتنا عمل کر دیا بس اتنا ہی۔ جیسے نماز میں 2 ہی سجدے ہیں نا، ہم تیسرا سجدہ بھی نہیں کر سکتے، بدعت میں آ جائے گا۔ طواف کے 7 چکر ہیں، ہم نے 7 ہی کرنے، 8واں نہیں کرنا، بے شک ثواب ہے لیکن وہ بدعت میں آ جائے گا، یعنی ان کے عمل سے ہم نے آگے نہیں بڑھنا۔ تو یہ بدعت سے یعنی کتنا بڑا نقصان ہے، پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور آگے وہ برائیاں ہی کرتا جا رہا ہے نا، اب اس کے آخرت اس کے نامہ اعمال میں تو برائیاں ہی لکھی جا رہی ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اس میں اچھا ایک میں سورہ محمد میں ایک آیا تھا نا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے یعنی رشتے ناتوں کا لحاظ نہ کرو گے، تو یہی ہے کہ صلہ رحمی کی تو اتنی اہمیت ہے، وہ ایک حدیث میں ہے نا کہ قیامت کے دن صلہ رحمی اور امانت یہ پل صراط پر راستہ روک لے گی انسان کا، اس پہ چڑھنے نہیں دیں گے پل صراط پہ۔ تو اتنا یعنی اسلام میں ہمیں اجازت ہے کہ کسی سے ہمیں کچھ مسئلہ کوئی لڑائی ہے تو 3 دن کا ہمیں مہلت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، 3 دن مجھے لگتا ہے کافی ہوتا ہے، انسان کا غصہ بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا وہ
ہو جاتا ہے پازیٹیو شروع میں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی انسان کا پتہ ہے کہ فوراً نہیں معاف کر سکتا، لیکن حقیقت میں اگر ہم یہ رکھیں نا ٹارگیٹ کہ ہاں میں جیسے ہوتا ہے، میں کہتی ہوں نہیں بس 3 دن کے اندر مجھے ٹھیک ہے اجازت ہے، اس کے بعد جو ہے ہمیں بس ختم کرنا ہے، یہ سب کچھ بڑھانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اگر ہم سارے اس چیز کو فالو کریں نا واقعی بدگمانیوں سے اور سب کیسے ایک سیکوینس سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں دی ہے نا، پہلے بدگمانی، پھر نیکسٹ اسٹیپ اس سے کیا ہوتا ہے، پھر تجسس، جیسے ابھی نورین نے بتایا، اتنی پیاری ترتیب ہے، ایسا ہی حقیقتاً جس طرح اچھا گمان رکھنا یعنی ثواب بھی ہے مومن کے بارے میں، نیک گمان رکھنا، اس طرح برا گمان رکھنا بھی اس کے بارے میں گناہ ہے۔ اور یہ جیسے اس میں شیطان کا بتایا نا، تو شیطان ہمیں کل کی یعنی معافی کے بھروسے پہ نا ہم سے گناہ کرواتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں مہلت ہی نہ ملے۔ وہ ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے سوچا وہ صبح توبہ کرے گا، وہ سویا مگر اس کی صبح نہ ہوئی۔ تو ہم کل پہ تو ہمیں ڈالنا ہی نہیں چاہیے، اپنے بوجھ ساتھ کے ساتھ روز کے روز یعنی معافی اللہ سے کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے بوجھ ہی نہ بنے اور ہمیں کل پہ جائے نا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بہت اچھی بات پہ اختتام، بہت اچھے شعر پہ اختتام کیا الحمدللہ۔ اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب میں رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ اپنا بالکل ایک پورا سائیکل گھماؤں گی کہ پورا صبح سے لے کے رات تک کیا 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 میں نے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ہماری کمی کوتاہیوں کو ہم سے معاف فرما دے، آمین۔ جی اور کوئی سسٹر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ایک سسٹر جیسے ہمیں ایک اپنی چیک لسٹ رکھنی ہے کہ ہمارے اعمال کن چیزوں سے ضائع ہوتے ہیں، تو اس میں ابھی ہم نے جیسے پڑھا سب سے پہلے تو غیبت سے، کہ ہماری نیکیاں سب دوسرے کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں، اور حسد کرنے سے اور شرک سے تو ڈیفینیٹلی اعمال ضائع ہوتے ہیں، اور بدعت سے اور ریاکاری سے، تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے جو ہماری محنت ضائع کر دیتے ہیں، ہم کر کے تھک رہے ہیں، وہی عاملۃ ناصبہ ہم نہ بن جائیں خود، جیسے وہ اتنی حدیث سے ڈر لگتا ہے نا، وہ مفلس کون ہوں گے قیامت کے دن، جو بڑے بڑے اعمال لائیں گے لیکن ان کے اعمال ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو یعنی ہم تھک بھی رہے ہیں، ہم محنت بھی کر رہے ہیں، تو شیطان کے اتنے سٹیپس ہیں نا کہ وہ پہلے ہم سے محنت کرواتا ہے، خوب محنت کرواتا ہے، یا تو پہلے روکتا ہے ہمیں کہ ہم نہ ہی نیکی کریں۔ اب اگر انسان کوئی کر لے، اسے خوب محنت کرواتا ہے، تھکا کے اس کے بعد ایسا اس کے منہ سے جملہ نکلواتا ہے نا، ریاکاری کرواتا ہے یا کچھ بھی، کہ اس کی سب ضائع ہو جاتا ہے، یعنی وہ جان چھوڑتا ہی نہیں کسی طرح۔ وہ ایک اس میں آیا تھا نا کہ اس نے مہلت مانگی، یعنی اسے تو موت بھی نہیں آتی، انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اسے تو موت تک مہلت دی ہوئی گئی ہے، اور وہ ہماری موت تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، اتنا وہ یعنی ثابت قدم ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال اگر ہم کر رہے ہیں نا، وہ ایک ہو کے کہتی ہیں اعمال کو بھی اسی طرح جیسے لاکر میں جیولری کو رکھتے نا، اعمال کو بھی چھپا کے لاک کر کے رکھیں کوئی اللہ کے فائدہ نہیں حوالے۔ ہے، وہ وہاں تو وہاں پہنچ جائے گا۔ اور ہم اب دیکھیں ہمیں ہاں اسی سے سیکھنا چاہیے، اس کے عمل سے، کہ وہ ہاں کتنا ثابت قدم ہے اور ہم صحیح، کتنے ثابت قدم ہیں۔ اللہ اکبر۔ بالکل۔ ہم نے تو بس اس کو اسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ اللہ ہوں اکبر۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے، آمین یا رب۔ سو بڑا اچھا ایک پوائنٹ دیا کہ ہم نے اپنی چیک لسٹ بنانی ہے انشاءاللہ، کہ ہمارے وہ کون سے اعمال ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں، اس کو لکھیں انشاءاللہ، ہم سب مل کے اس کو لکھیں گے، ہمارے کون سے اعمال ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا چیز یہ یاد رکھیں کہ اب جائزہ لیں کہ میری جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں کتنی پوری کر رہی ہوں، جو اللہ نے مجھے ذمہ داریاں دی ہیں وہ میں کتنی پوری کر رہی ہوں، اس کو کتنا نبھا رہی ہوں۔ تو جب ہم 2-3 چیک لسٹ بنائیں گے نا اپنی انشاءاللہ اپنے جائزے کے لیے، تو پھر ہم اس کو پوری طرح اس پہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے بھی، وہ ہمارا آئینہ بن جائے گی نا کہ ہاں بھائی یہ ہم نے یہاں پہ اس کو ایسے امپروو کرنا ہے انشاءاللہ۔ سو امپروو کے ساتھ اپنا جائزہ لیں گے اور اس کو نیت میں رکھیں کہ میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، میرے اندر کیا چیز کمی ہے، کیا ایسی چیز ہو رہی ہے جس سے میں
تھوڑا بہت پریشان ہو جاتی ہوں، جس سے میں مشکل میں آ جاتی ہوں، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. مسئلے مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں، لیکن وہ اگر آ رہی ہیں تو وہ کیوں آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس کا یہ سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی چیک لسٹ بنائیں اور یاد رکھیں کہ ہماری ایک بری چیز وہ ختم کر دیتی ہے ہمارے نیک اعمال کو، اور وہ اس کی دوسرے کے اعمال میں لکھی ایڈیشن ہو جاتی ہے. سو اپنی جیسے ہم سیل لگتی ہے نا، تو جا کے اب بس میں نے یہ پکڑنا ہے، میں نے یہ پکڑنا ہے، میں نے یہ کپڑے پکڑنے، میں نے یہ برانڈ پکڑنی، میں نے یہ برانڈ پکڑنی. سو اپنے اعمال کو پکڑنے کے لیے ہم بھاگیں کہ کوئی ہم سے چھین نہ لے. اتنے کوئی قیمتی ہیں یہ اعمال، یہ نیک اعمال. تو ہم نے اس کو بچانے کی حرص رکھنی چاہیے کہ میں نے اس کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالی. جی کوئی اور طرح کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اور دوسری چیز کے عبادات میں جو بھی ہم عبادات کریں وہ سنت کے مطابق ہو، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہماری نہیں ہوگی، تو ہماری عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی. اس چیز کا بھی ہم نے بہت خیال رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہی عمل کرنا ہے. اگر ہمیں نہیں آتا، نہیں پتا، تو ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس مجلس تک جائیں، اس مجالس تک جائیں جہاں پہ ہمیں اس چیز کا علم حاصل ہو. سو علم حاصل کرنے کے حریص ہو جائیں کہ میں نے، اگر میرے پاس نہیں ہے، مجھے نہیں آتا، تو میں ایسے لوگوں کو تلاش کروں جو مجھے وہ علم دے سکیں جو اللہ سے جس سے میں اللہ سے جڑ جاؤں، صحیح علم سے جڑ جاؤں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور بہت پیاری آیت تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھیں اس مستقیم ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اجر دے رہے ہیں اس کا، کہ نہ ایسے لوگوں کو خوف ہوگا، نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. سو اللہ کے دین کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے؟ اسٹیٹ فاسٹ رکھنا ہے، مستقیم. میں نے یہ کام کرنا ہے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے. میں نے جنت میں جانا ہے، میں نے جنت پانی ہے، میں نے اللہ کو دیکھنا ہے. صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں ہم؟ کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے تھے، خوش ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے تھے، ان پہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے. تو ہم ان کو کس چیز کی حریص، کہ وہ کس چیز کی چاہ تھی؟ ان سب کو جنت کی چاہ تھی، اللہ کی خوشنودی کی چاہ تھی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تبھی تو ہم کہتے ہیں ان کو رضی اللہ عنہ، کہ ان سے اللہ راضی ہو گئے. اتنا بڑا ٹائٹل ان کو دیتے ہیں ہم. سبحان اللہ. تو ہم اپنے اللہ کو کتنے راضی کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو ہم نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس جنت کے حریص بن جائیں، ہم سب انشاءاللہ تعالی جنت کو پانے کے حریص بن جائیں انشاءاللہ. جی کوئی اور سسٹر کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر کثیرا. دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم افتتاح کریں گے انشاءاللہ. جی عالیہ. پھر سے کرتے ہیں، میں پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعاف والغنى. اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی سوال کرتی ہوں، تجھ سے ہدایت اور تقوی اور والعفاف اور پاک دامنی، والغنا اور بے نیازی کا. آمین یا رب. جی کوئی سسٹر پڑھنا چاہ رہی ہے اس دعا کو؟ جی نوری.
جی سیدہ جی، آپ نے جب پڑھا تو تھوڑا یہاں پہ والآف کا پڑھ دیا تھا، بعد میں آپ نے خیر اس لفظ کو ٹھیک کر جی دیا۔ ہاں، میں نے پھر اس کو دوبارہ پڑھا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ وہ غلط ہو گیا تھا، بس جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاکدامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ آمین یا رب، آمین۔ جی کوئی اور سسٹر پڑھنا چاہ رہی ہیں دعا کو؟ جی عالیہ۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ آمین آمین، بارک اللہ فیک۔ آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ میں پڑھتی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ آمین۔ آمین، بارک اللہ فیک۔ جی اور کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ سسٹر منزہ کا بھی مائک کھلا تھا، آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں بھی پڑھتی ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ آمین آمین۔ آمین یا رب۔ چلیں جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی ہم سے ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے معاف فرما لے، آمین۔ کل انشاءاللہ اب ہم کتاب اللہ کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ 27واں پارہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مہلت دی، زندگی عطا فرمائی، تو انشاءاللہ کل 27واں پارے کی مجلس کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کا جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سسٹر، یہ اللہ تعالیٰ ہم تکمیل انشاءاللہ کب ہے آپ نے اس میں انشاءاللہ؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ تکمیل کب، کون سے دن آ رہی ہے اس کی انشاءاللہ؟ تکمیل ہماری جس دن ہمارا 30واں پارہ ہوگا اسی دن ہوگی انشاءاللہ نا۔ اچھا جی۔ آج ہمارا 26واں ختم ہوا ہے نا، ہوں، انشاءاللہ 15 کو ہوگی انشاءاللہ تکمیل، اسی دن ہوگی انشاءاللہ جس دن ہمارا 30واں پارہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،
اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل لي نفسي نورا وعظم لي نورا. اللهم أعطني نورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی تو تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. تو بے شک بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب، ہم پر صبر اڑیل دے اور ہمارے قدم کو جما دے اور کافر قوم کو ہمارے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اے ہمارے رب، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھلائی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. آمین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب، اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم فرمانے والا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. ربی انی اعوذ بک من اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے ہمارے رب، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس چیز سے کہ تجھ سے میں مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گی.
یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دے، ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے جو چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہیں سرزد ہو گئے غلطی سے جانے انجانے میں، اس سب کو معاف فرما دے۔ تو رحم فرمانے والا ہے، رب الکریم ہے، یا ذوالجلال والاکرام، الرحمن الرحیم ہے، تو رحم فرمانے والا ہے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، کیونکہ آپ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ یا رب ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، قبر کی آزمائشوں کو، قبر کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دینا۔ یا رب وہاں ہمارا ساتھی ہمارے اچھے اعمال ہوں، ہم اچھے اعمال، بہتر اعمال، خیر والے کام جو اس دنیا میں سے کر کے جائیں، وہ ہمارے قبر کے ساتھ ہماری روشنی بن کر ہمارے سامنے آئے۔ یا رب ہمارے لیے وہ راستہ آسان فرما دینا، یا رب ہمارے لیے وہ راستہ آسان فرما دینا، وہ بہت مشکل راستہ ہے، اس کو ہم سب کے لیے آسان کر دینا۔ یا رب ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، ان پہ اپنا خاص رحم فرمانا، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمانا، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان پہ اپنا رحم فرمانا، ان کی مغفرت فرمانا۔ یا رب جو مسئلے مسائل، جو پریشانی میں مبتلا ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں، ان کی تمام جائز مشکلات کو دور فرما دے، ان پہ اپنا خاص رحم فرما دے۔ یا رب ہم تمام مسلمان کو، بہن بھائی مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت میں ڈھانپ دے، جہنم کے آگ سے محفوظ رکھنا، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، ہمیں دین ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، ہماری آنے والی جنریشن کو، بچوں کو دین اسلام پر جما دینا، ان کا دل قرآن اور اسلام سے بھر دینا، ان کا دل قرآن اور اسلام سے بھر دینا، ان کے دل میں محبت بھر دیجیے گا قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ کہیں بھٹک نہ پائیں اس فتنوں کے دور میں۔ یا رب ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کے دین کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس خوبصورت دین کے علم کو لینے کی توفیق عطا فرما، ہمارا دل کھول دیں، ہمارے دل پہ جو پردہ ہے اس کو کھول دیں، تاکہ ہم آپ کے کلام کی، آپ کے دین کی بات کو سمجھ سکیں، اس کی طرف آ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں، اور پھر اس کو پھیلانے والے بن جائیں۔ آمین یا رب۔ یا رب جو مانگا وہ بھی عطا کر دیں، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ آمین یا رب۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهل وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش کی طلب کرتی ہوں اور تیری طرف ہی توبہ کرتی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، وأشتكي طي صدري دربا سحيق